علامہ کشمیری ہمارا کشمیری بزرگ، ورنو سے تھوڑا آگے جائیں گے لوڑاگ میں گاؤں ہے، اس کا نام ہے ورنو. وہ ورنو آج بھی گاؤں ہے، دیہات ہے. وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اللہ نے علم حدیث دیا، وہ علم حدیث میں اتنا آگے نکل گیا، ہندوستان بر صغیر اس پر فخر کرتا ہے. میں شام گیا تھا دمشق ایک سیمینار میں شرکت کے لیے. اس شام کے اس سیمینار میں علماء صلحاء بڑے بڑے محدثین، ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے. جس وقت علامہ کشمیر کا ذکر آیا ان کے الفاظ گم ہو گئے، ان کی شان کے مطابق لفظ نہیں لا پا رہے تھے. بات بڑے شیخ تھے، نور الدین اتن صاحب. میں نے ان سے بات پوچھا، انہوں نے کہا آپ بھی وہی کہ؟ ہم نے کہا جی. کہا آپ کو نہیں معلوم علامہ انور شاہ کشمیری کس درجے کا محدث ہے؟ ان کے تذکرہ نگار کل کی بات ہے، وہ ابھی انتقال کر گئے اس 20ویں صدی میں. ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے ایسی شخصیت 700 سال میں پیدا ہوتی ہے. یعنی گویا کہ علامہ ابن قیم کے سب کے آدمی تھے. وہ ہو سکتا ہے مبالغہ ہو گیا ہو، چلو 500 سال 400 سال 300 سال میں ایسا شخص پیدا ہوتا ہے. علامہ اقبال بڑے ذہین تھے، بڑے قابل تھے، وہ بھی کشمیری ہے. علامہ اقبال فلسفے کے بڑے پروفیسر اپنے زمانے کے، کیمبرج کے پڑھے تھے وہ. تو جب ان کی علامہ کشمیری سے ملاقات ہو گئی، اس وقت کو ان کو اندازہ نہیں تھا، تو علامہ اقبال نے گفتگو کی، بیچ میں بات آ گئی، کچھ گفتگو کی فلسفے کے متعلق. علامہ کشمیری سنتے رہے سر جھکا کر. جب علامہ اقبال پوری بات کر چکے، مسکراتے ہوئے علامہ کشمیری نے کہا یہ جو فلسفہ آپ بیان کر رہے تھے، یہ جو تھیوری آپ پیش کر رہے تھے، یہ سیکنڈ فارم میں آپ کے پاس پہنچی ہے. اس کا جو پرائمری سورس ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے. وہ اس زمانے کے نہیں ہے، وہ اس سے پہلے کئی صدیوں کے ہے. بس علامہ اقبال ایسے دو زانو بیٹھ گئے. انہوں نے ایک شعر کہا ہے بڑا مشہور قصیدہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں میں شعر بول رہا ہوں، اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے ہوئے ہیں اپنی آستینوں میں. اس سے پہلے جو مصرع وہ بھی ذہن سے نکل رہا ہے، یدے بیضا لیے ہوئے ہیں اپنی آستینوں میں. وہ کہتا ہے علامہ کشمیری کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی کوئی موسیٰ ہے ایسے ہاتھ رکھتا ہے اور ید بیضا نکالتا ہے، یعنی معجزہ دکھاتا ہے. وہ علامہ کشمیری کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سرزمین انسانی پر اس وقت ایک معجزہ ہے. یہ گدڑی نشین، یہ سیدھا سادہ انسان، یہ پرانے سے کپڑے لگا کر یہ میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے، اس نے مجھے کچھ باتیں کہی تو میں ہار گیا، میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. علامہ اقبال بڑے قابل، بڑے ذہین اور خود اللہ والے. نہ پوچھ ان، اب یاد آ گیا، نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو. کہتا ہے اقبال، نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی، یہ جو سادہ کپڑوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آتے رہے، ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ عقیدت ہو تو دیکھ ان کو. اگر تم واقعی دل کی آنکھ سے دیکھو گے تو دیکھو، یدے بیضا لیے ہوئے ہے اپنی آستینوں میں. یہ وہی یدے بیضا ہے جو موسیٰ کے پاس تھا. یہ وہی معجزے پھر سے دکھا رہے انسانیت کو. ورنہ کون سوچ سکتا تھا ورنو گاؤں دیہات، وہاں ایک خدا کا بندہ بچہ ہوگا، بچہ کھیل کھیل میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ زمانے، تو یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، وہ لاہور چلے گئے. لاہور میں علم حدیث بڑے بڑے شناور علماء سے پہنچتے پہنچتے دیوبند میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو اندازہ ہوا یہ کوئی معمولی بچہ پوری بخاری شریف یاد کر لیتے تھے. ذکر آیا اپنے کشمیری بزرگ کا. ایک مرتبہ مصر گئے، مصر میں ایک کتب خانے میں گئے، گھنٹے 2 گھنٹے وہاں رہے اور کہا کہ کتاب آپ کے یہاں چھپی ہے، بہت شاندار کام کیا ہے، لیکن اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، میں اس کمزوریوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کتاب چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ایک ہی نسخہ ہے، کتاب نہیں مل سکتی آپ کو. انہوں نے کہا اچھا کچھ گھنٹے تو مل سکتی ہے، کچھ گھنٹے تو مل سکتی ہے. کچھ گھنٹے پڑھی، نقش کیا دماغ میں، دل میں. ہندوستان پہنچ کر دیوبند کے کتب خانے میں بیٹھ کر اس کا جواب ان کو بھیج کر دے دیا. کہا کہ آپ کی فلاں کتاب چھپی ہے، اس میں فلاں جگہ یہ کمزوریاں ہیں. سپرد کے احساس کر کے بھیج دی. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے.